دوستو، ہم سبھی جانتے ہیں کہ جہاں پر آج کے دور میں فلسطین اور اسرائیل جیسے دو دیش موجود ہیں، وہاں پر کسی دور میں صرف ایک ہی دیش ہوا کرتا تھا اور اس دیش کو فلسطین کے نام سے جانا جاتا تھا، اور فلسطین نام کا یہ دیش سلطنت عثمانیہ کے انڈر میں آیا کرتا تھا۔ وہی سلطنت عثمانیہ کہ جس کو اتہاس کی نہ صرف سب سے بڑی سلطنتوں میں سے ایک سلطنت مانا جاتا ہے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ مسلم اتہاس میں سب سے لمبے وقت تک راج کرنے والی سلطنت بھی مانا جاتا ہے۔ لیکن دوستو، اب سوال یہ ہے کہ آخر جس جگہ پر آج سے 100 سال پہلے صرف اور صرف ایک ہی دیش یعنی فلسطین آباد ہوا کرتا تھا، وہاں پر اچانک سے اسرائیل کیسے آ گیا؟ پچھلے 100 سالوں میں آخر ایسا کیا ہو گیا تھا کہ جس کی وجہ سے جہاں پر کسی دور میں یہودیوں کا نام و نشان نہیں تھا، وہاں پر آج کے دور میں نہ صرف یہودی آباد ہیں بلکہ اپنا ایک طاقتور دیش قائم کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے ہیں۔ تو دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ اسرائیل دیش بھلے ہی 1948 میں بنا ہو، لیکن اس کو بنانے کی تیاریاں سینکڑوں سال پہلے ہی شروع کر دی گئی تھیں، اور جب بھی اسرائیل کے بننے کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو جس انسان کا نام سب سے پہلے لیا جاتا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہرزل تھا۔ وہی ہرزل کہ جس کو تھیوڈور ہرزل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوستو، یہ اتہاس کا وہ انسان تھا کہ جس نے سب سے پہلے یہودیوں کے دماغ میں فلسطینی علاقے میں اپنا ایک نیا دیش بنانے کا آئیڈیا ڈالا تھا، اور اس نے باقاعدہ یہودی دھرم میں ایک ایسی مہم چلائی تھی کہ جس کا مقصد صرف اور صرف فلسطینی علاقے میں اپنا ایک نیا دیش آباد کرنا تھا۔ کیونکہ دوستو، یہ ایک ایسا کٹر انسان تھا کہ جس کا یہ ماننا تھا کہ فلسطین دیش میں موجود پوتر شہر یعنی یروشلم کہ جس کو ہم بیت المقدس کے نام سے بھی جانتے ہیں، اس پر صرف اور صرف یہودیوں کا حق ہے۔ اسی لیے پوری دنیا کے یہودیوں کو چاہیے کہ وہ فلسطینی علاقے میں جا کر آباد ہوں اور وہیں پر ہی اپنا ایک یہودی دیش قائم کریں۔ دوستو، جس دور میں ہرزل نام کا یہ انسان پورے یورپ میں گھوم گھوم کر یہودیوں کو ایک کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس دور میں سلطنت عثمانیہ کی گدی پر سلطان عبدالحمید بیٹھے ہوئے تھے۔ وہی سلطان عبدالحمید کہ جن کو سلطنت عثمانیہ کا آخری طاقتور سلطان بھی مانا جاتا ہے، کیونکہ دوستو بھلے ہی ان کے بعد بھی سلطنت عثمانیہ میں 2 سلطان اور بھی ہوئے تھے، لیکن وہ صرف نام کے سلطان تھے، کیونکہ ان کے پاس سے طاقت کو چھین لیا گیا تھا۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز کچھ یورپین طاقتور لوگوں کا ساتھ ملنے کے بعد ہرزل نے سلطان عبدالحمید سے ملنے کی کوشش کی، اور 1896 سے لے کر 1902 تک ہرزل نے لگ بھگ 5 بار سلطنت عثمانیہ کے سلطان سے ملاقات کی، لیکن اس کے باوجود بھی ہرزل ناکام رہا۔ اتہاسکار لکھتے ہیں کہ ہرزل نے شروع میں تو سلطنت عثمانیہ کے سلطان سے یہ مانگ کی تھی کہ وہ کسی طرح سے ان یہودیوں کو اپنی سلطنت میں رہنے کی اجازت دے دیں کہ جن یہودیوں کے اوپر یورپ میں بہت زیادہ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، تاکہ ان لوگوں کو یورپین لوگوں کے ظلم و ستم سے بچایا جا سکے۔ جس کے جواب میں سلطان عبدالحمید نے ان یورپین یہودیوں کو اپنی سلطنت میں آباد ہونے کی اجازت تو دے دی تھی، لیکن ہرزل کے سامنے ایک شرط رکھ دی تھی، اور وہ شرط یہ تھی کہ ان سبھی یہودیوں کو کسی ایک جگہ پر آباد نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان سب کو الگ الگ علاقوں میں آباد کیا جائے گا، جس کی وجہ سے ہرزل اپنے ارادوں میں ناکامیاب ہو گیا تھا، کیونکہ وہ تو سبھی لوگوں کو فلسطینی علاقے میں آباد کر کے ایک بڑے ملک کو قائم کرنا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے اب ہرزل کو یورپ واپس جانا پڑا۔ لیکن دوستو، جس دور میں سلطان عبدالحمید نے سلطنت عثمانیہ کی باغڈور سنبھالی تھی، یہ وہ دور تھا کہ جب سلطنت عثمانیہ بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی اور بالکل اپنے آخری دن گن رہی تھی۔ لگاتار جنگ لڑنے کی وجہ سے نہ صرف سلطنت عثمانیہ پوری طرح سے کمزور ہو چکی تھی، بلکہ ساتھ ہی ساتھ بہت ساری دوسری امیر سلطنتوں کے قرضے میں بھی ڈوب چکی تھی، جس بات کا ہرزل نے بھرپور فائدہ اٹھایا، اور ایک بار سلطنت عثمانیہ کے سلطان یعنی عبدالحمید کے پاس جا کر انہیں یہ آفر دیا کہ اگر وہ ہم یہودیوں کو فلسطین کی زمین عطا کر دیں گے تو اس کے بدلے میں نہ صرف ہم سلطنت عثمانیہ کا سارا قرض چکا دیں گے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس قرض کے علاوہ بھی سلطنت عثمانیہ کو اتنا سارا مال دیں گے کہ جس کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ ایک بار پھر سے مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہو سکے گی۔ لیکن دوستو، سلطان عبدالحمید نے نہ صرف اس آفر کو ٹھکرا دیا بلکہ
साथ ही साथ वो अल्फाज कहे कि जो इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। सुल्तान अब्दुल हमीद ने हर्जल को जवाब दिया कि मैं हर्जल से गुजारिश करता हूँ कि वो आइंदा कभी भी इस टॉपिक के बारे में सोचे भी ना, क्योंकि फ़िलिस्तीन सिर्फ मेरी ज़मीन नहीं बल्कि पूरी उम्मत की जागीर है। इसीलिए इस ज़मीन का मैं अपनी तरफ से 1 इंच भी नहीं बेच सकता हूँ। इस ज़मीन के लिए मेरे आबाओ अजदाद की बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं। न सिर्फ कुर्बानियाँ बल्कि इस ज़मीन में बहुत सारे मुसलमानों का खून भी शामिल है। इसलिए हर्जल और उसकी टीम को चाहिए कि वो अपना सारा पैसा कि जो लाखों और करोड़ों में है वो अपने पास ही रख ले, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर सल्तनत का शिराजा बिखर गया, यानी अगर मेरी सल्तनत ख़त्म हो गई तो वो इस सरजमीन को फ्री में हासिल कर लेंगे, लेकिन जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक वो इस ज़मीन को किसी भी तरह से हासिल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद सुल्तान अब्दुल हमीद ने फ्यूचर में आने वाले ख़तरे को भांपते हुए यहूदियों के ऊपर फ़िलिस्तीनी इलाके में ज़मीन खरीदने पर पाबंदी लगा दी थी। लेकिन दोस्तों, पाबंदी के बावजूद भी उसी दौर से ही यहूदियों ने फ़िलिस्तीन में ज़मीनें खरीदना शुरू कर दी थीं, और बदकिस्मती से सुल्तान अब्दुल हमीद के बाद सल्तनत उस्मानिया और भी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। यहाँ तक कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ यानी पहला विश्व युद्ध हुआ तो उसमें हार जाने के बाद सल्तनत उस्मानिया पूरी तरह से ही ख़त्म हो गई थी, और फ़िलिस्तीन का ये पूरा इलाका कि जहाँ पर अब कुछ यहूदी भी आबाद हो चुके थे, ये पूरा का पूरा बरतानिया यानी इंग्लैंड के कब्ज़े में आ गया था, जिसको आखिरकार 1948 में आधा आधा बांट दिया गया था। और इस तरह से हमारी दुनिया का पहला यहूदी देश यानी इजराइल वजूद में आया था। दोस्तों, आज भी पूरे इजराइल देश में हर्जल नाम के उस इंसान को वो इज्जत दी जाती है जो हमारे देश भारत में गांधी जी को दी जाती है। आज भी इजराइल देश में हर्जल नाम के उस इंसान के बहुत सारे स्टैचू भी मौजूद हैं। दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम हर्जल की हिस्ट्री पर भी एक कंप्लीट वीडियो बनाएं तो आप लोग हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। फ़िलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोज़ हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।